الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا تم پر میرے آقا کی اناہت نہ سہی من کرو کلمہ پڑھانے کا احسان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا انج سدا دل نو آباد رہنا چاہیے کہ آمنہ دا لال بس یاد رہنا چاہیے انج سدا دل نو آباد رہنا چاہیے کہ آمنہ دا لال بس یاد رہنا چاہیے دل وچ بڑھیا ہے نقشہ مدینے دا اکھ وچ سدا بغداد رہنا چاہیے حشر وچ جا کے کہنا سنیاں نے رب نو ایتھے آج سونے دا میلاد ہونا چاہیے نہایت ہی وجہ احترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں آج کا یہ دورانی وجدانی لسانی ایمانی سالانہ پروگرام بسلسلہ حضور تاجدار عرب و واجم جلوہ نور قدیم صاحب لطف امین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے انکار پذیر ہے بندہ ضعیف اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور بالخصوص اہل خانہ کے دسترخوان میں وسعت عطا فرما کے اہل خانہ کو حضور کے روضہ پاک کا دسترخوان نصیب فرمائے حضور علیہ السلام کے ذکر خیر کی برکت سے سارا سال گھر میں رحمتیں اور برکتیں اور اللہ اپنی مہربانیوں کا اور اپنے فضل کا نزول فرمائے بلا تمہید مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو جو قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى یہ کس وقت کی بات ہے جس کی طرف اللہ جل شانہ نے اس آیہ کریمہ میں اشارہ فرمایا یہ معراج کی رات
لامکان کی بلندی پر پہنچ کر میرے آقا نے جو جلوہ دیکھا، جو دیدار الہی کیا، اپنی آنکھوں سے، اپنی چشمان مقدس سے اس وقت جو دیدار الہی ہوا، جس ذات نے دیدار الہی کیا، اس کی آنکھوں کا، چشمان مبارک کا اس آیہ کریمہ کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ وہ محبوب کی آنکھ جس نے میرا دیدار کیا، مجھے دیکھا اور میرے جلوے میں گم ہوا، اس کی آنکھ نہ حد سے بڑی اور نہ ہی جو ہے حد سے پھری، جو جلوہ دیکھا وہ حق دیکھا، یعنی جو اس رات کو اس آنکھ نے، ان چشمان مقدس نے، جو محبوب رب کائنات کی آنکھ مبارک ہے، جنہوں نے دیدار الہی کیا، اس وقت کے اشارے کو اللہ نے قرآن میں یوں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب نے جو دیکھا ہے، جیسا حضور نے فرمایا رأیت ربی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب نے دیکھا ہے، محبوب فرما رہا ہے میں نے دیکھا ہے۔ جس نے جو دیکھا یا وہ جانتا ہے کہ کیا دیکھا، اور جس نے اپنے آپ کو دکھایا یا وہ جانتا ہے کہ کیا دکھایا، کیا دکھایا۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں میں سے فقط میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا، اللہ نے اپنا دیدار کروایا۔ اس پوری روح کائنات میں انبیاء و مرسلین تمامی کی تمامی، ان میں سے فقط میرے اور آپ کے نبی کو یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ شرف، یہ بلندی، یہ مقام، یہ عزت، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جہاں نہ کوئی پہنچ سکا، نہ قیامت تک کوئی پہنچ سکے گا، اور نہ کسی نے دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکے گا، نہ کوئی دیکھ سکے گا۔ آج علماء جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو۔ تھوڑا سا اورا ہو جاؤ، علماء سب ایتھے ہوتے آ جاؤ۔ ذرا مقام تو دیکھیے ہمارے آقا کا، ذرا مقام تو دیکھیے ہمارے آقا کا، کہ جب معراج کی رات آسمان بری کی طرف بڑھے، جب سنیں توجہ فرمائیں، ہر نبی کا مرتبہ جدا جدا ہے اور کمال اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ میں کسی نبی کے مرتبے اور مقام کو کم کرنے کی بات نہیں کر رہا، اللہ نے ان کو بڑی شان عظمتیں عطا فرمائی، پر ہمارے آقا کو جو کمال دیا، سنیے، اٹھے جو موسیٰ تو مقام طور پر پہنچے، بڑے جو عیسیٰ تو دوسرے آسمان کے پور تک پہنچے۔ اے نظر والوں، ذرا محمد کی بلندی کو تو دیکھو، اے نظر والوں، ذرا محمد کی بلندی کو تو دیکھو۔ چلے مکہ سے لامکان پر خدا کے نور تک پہنچے، چلے مکہ سے اور لامکان پر خدا کے نور تک پہنچے، یعنی اس مقام اور مرتبے پر پہنچے جہاں کوئی قیامت تک نہ نبی پہنچ سکا ہے، نہ رسول پہنچ سکا ہے، نہ کوئی عام انسان اور خاص انسان پہنچ سکا ہے، نہ کسی کا وہاں مقام اور مرتبہ ہے۔ جب لامکان پر قدم رکھا، ذرا اندازہ کیجئے میرے آقا کی عظمت کا، میرے آقا کے رتبے کا، کہ جب لامکان پر، جہاں مکان کوئی نہیں، جب وہاں قدم رکھا تو پھر ذرا اندازہ کیجئے، 7 زمین نیچے تھی، 7 آسمان نیچے تھے، بیت اللہ نیچے تھا، بیت المعمور نیچے تھا، بیت المقدس نیچے تھا، انبیاء نیچے تھے، مرسلین نیچے تھے، اولیاء نیچے تھے، فرشتے نیچے تھے، میکائیل نیچے تھے، اسرافیل نیچے تھے، اسرائیل نیچے تھے، جبرائیل نیچے تھے، سدرہ نیچے، 70,000 حجاب نیچے، کائنات کی ہر شے نیچے، میرے مصطفیٰ کے قدم عرش بری سے بھی اوپر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اللہ نے دکھایا اے دنیا والوں جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہاں نہ کسی نبی کا رتبہ نہ کسی رسول کی پہنچ نہ کسی فرشتے کی پہنچ میرے مصطفیٰ کے قدموں کو عرش عظیم تک پہنچا کر اللہ نے یہ بتا دیا جس نبی کے قدم کا یہ مقام ہے اس نبی کے سر کا مقام کیا ہوگا. جس نبی عرش عظیم پر قدم سر کے عالم کا سر کے مقام کا عالم کیا ہوگا ہے انتہا ہر شیز کی جہاں میرے مصطفیٰ پہنچے اور جہاں پہنچے جب اذن و منی کی صدائے آئی اپنے قریب کیا اپنا جلوہ دکھانے کے لیے اپنا دیدار کروانے کے لیے حضور فرماتے گئے 1000 مرتبہ اللہ کی طرف سے یہ صدا آ رہی تھی اذن و منی محبوب قریب ہو جا. میرے آقا فرماتے گئے میں قدم اٹھاتا ایک قدم سے دوسرے قدم تک 1000 سال یا 500 سال کی راہ کا فاصلہ طے کرتا. 1000 مرتبہ یہ صدائیں آئی 1000 قدم اٹھائے اور جس صفت سے آپ گزرتے گئے اگر اللہ کی صفت رحیمی سے گزرے رحیم بن گئے صفت کریم سے گزرے کریم بن گئے صفت جبار سے گزرے جبار بن گئے صفت قہار سے گزرے قہار بن گئے صفت رحمان سے گزرے رحمان بن گئے صفت رحیم سے گزرے رحیم بن گئے. جس اللہ کی صفت سے گزرتے گئے وہ صفت کا مظہر بنتے گئے جس اس مقام پر پہنچے جہاں دیدار خدا ہوا ما زاغ البصر وما طغى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. جب اس مقام پر پہنچے صرف فقط ساری صفتوں کے مظہر بن چکے تھے بس ایک صفت باقی تھی وہ ذات خدا. بس جب وہاں پہنچے ذات خدا والی صفت تھی اس کے مظہر ہوئے اس میں گم ہوئے اور جلوہ خدا کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. اللہ اس کا اشارہ فرما کے فرما رہا ہے میرے محبوب کی آنکھ نہ حد سے بڑی نہ حد سے پھری. اس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے. وہاں جلوہ یہ دیکھا جلوہ خدا اپنی آنکھ سے دیکھا اس طرح دیکھا اور اس طرح دیدار کیا. اور پھر جب وہ آخری صفت تھی جو ذات تھی پہلے صفات کا مظہر ہوتے گئے ذات کے جلوے میں گم ہوئے. فقط ایک بات رہ گئی کہ ذات میں جب گم ہوئے رب رہا مصطفیٰ رہا. اتنا قرب میں اللہ کے اتنے قرب میں پہنچے خدا رہا مصطفیٰ رہا. اتنے قریب ہوئے جہاں کوئی اس قرب والی منزل تک پہنچ نہ سکا. ذات خدا کا مشاہدہ کیا ذات خدا کا دیدار کیا تو آنکھ نہ حد سے بڑی نہ پھری. اور جو ہے جیسے بندہ باہر نکلتا ہے انسان سورج اپنے جوبن پر ہو دوپہر کا وقت ہو سورج پورے جو ہے آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رکھا ہو کسی انسان کی آنکھ سورج کا مشاہدہ کر سکتی نہیں. سورج کو جب بندہ دیکھتا ہے آنکھیں چنجیا جاتی ہے اس میں اس کی جب نور روشنی پڑتی ہے آنکھیں ٹک ٹکی لگا کر نہیں دیکھ سکتی آنکھیں چنجیا جاتی ہے. جب آپ انسان کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ سورج کو اس کی آنکھ دیکھ نہ سکے تو یہاں سورج کی بات نہیں ہو رہی یہاں دیدار خدا کی بات ہو رہی ہے. مصطفیٰ نے سورج کو نہیں دیکھا اللہ کے جلوے کو دیکھا. جہاں انسانی آنکھ کی قوت ختم ہو جائے وہ سورج کا نہ دیکھ سکے میرے مصطفیٰ ٹک ٹکی باندھ کر کوئی ٹک ٹکی باندھ کر سورج کو نہیں دیکھ سکتا. میرے آقا نے ٹک ٹکی باندھ کر جلوہ خدا کو دیکھا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک.
اس جلوے کو دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی طور پر سوال کر دیا تھا۔ جب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہم کلامی کے لیے تشریف لے گئے، موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، جب کلام سنا، وہ لذت، وہ چاشنی، وہ اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی قدرت کا جو ہے کلام کے ساتھ جب نظارہ کیا تو دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اس کلام والے کا دربار بھی تو کروں، اس کو دیکھوں تو صحیح۔ تو عرض کر دیا، اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں اگر چاہتا ہے تو پھر اس پہاڑ کی طرف دیکھ، تو میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالوں گا۔ اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا اور تو نے اس تجلی کو دیکھ لیا تو تو مجھے دیکھ لے گا، اور اگر پہاڑ قائم نہ رہا تو پھر تو میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام طور کے سامنے کھڑے گئے، دیدار رب العالمین کی تمنا لیے کہ اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، جب اللہ نے، علماء فرماتے گئے، اللہ نے اپنے نور کے کروڑویں حصے کی تجلی، اللہ نے، توجہ میری طرف، اللہ نے اپنے نور کے کروڑویں حصے کی تجلی طور پر ڈالی، اور وہ تجلی صفاتی تھی، جب وہ تجلی پھر عرش بری سے 70,000 حجاب کو پھاڑ کر، 70,000 پردوں کو ہٹا کر وہ طور پر پڑی۔ اللہ کے کروڑویں حصے کی تجلی جب طور پر پڑی اور 70,000 حجاب کو اور سارے آسمانوں کو چیرتی ہوئی جب طور پر پڑی، جناب موسیٰ علیہ السلام وہ صفاتی تجلی دے کر برداشت نہ کر سکے، طور بھی برداشت نہ کر سکا، طور سرما بن گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ یہاں صفاتی تجلی کی بات نہیں، یہاں جو ہے طور کی بات نہیں، یہاں موسیٰ کی بات نہیں، بلکہ ادھر تو لا مقام پر جانے والے رب العالمین کے حبیب کی بات ہے۔ اور تجلی جس جگہ پر ڈالی وہ قلب محمد ہے، جس نے دیکھا اس نے صفات نہ دیکھی بلکہ صفاتوں سے گزر کر ذات کا مشاہدہ کیا۔ ادھر تجلی جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، ادھر پورا رب اس کا دیدار کیا جا رہا ہے، اور ٹکٹکی باندھ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ادھر طور راہ ہو گیا، ادھر قلب محمد پر وہ تجلی تھی، پتہ چلا کہ طور کا معاملہ اور ہے، حضور کا معاملہ اور ہے، طور کا معاملہ اور ہے، حضور کا معاملہ اور ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ طور پر دیکھنے والے موسیٰ کا معاملہ اور ہے، محمد عربی کا معاملہ اور ہے۔ وہ طور تھا جو تجلی برداشت نہ کر سکا، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا۔ نہ طور میں طاقت تھی کہ وہ برداشت کرتا، نہ موسیٰ میں طاقت تھی کہ وہ جلوہ خدا برداشت کرتا، پر ادھر قلب محمد میں بھی طاقت تھی، اور آنکھ محمد، چشمان محمد میں بھی طاقت تھی، اس لیے رب کا دیدار کیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، اس لیے اعلیٰ حضرت کی روح تک بھی قلم اٹھایا، فرمایا کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ موسیٰ علیہ السلام میں ہمت نہیں تھی کہ جلوہ خدا دیکھتی، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں ہمت نہ تھی کہ جلوہ خدا دیکھتی، نہ طور میں ہمت تھی کہ جلوے کو برداشت کرتی، وہ ہمت تھی میرے آقا کی، میرے آقا کے چشمان مبارک، وہ ہمت تھی قلب محمد کی تھی، وہ ہمت تھی وہ وجود محمد کی تھی۔ اس لیے کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نظر عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کی چشمان مبارک، میرے آقا کی نگاہ
وہاں تک پہنچتی ہے جہاں کسی کی آنکھ کی جو ہے کسی کی آنکھ پہنچ ہی نہیں سکتی، بلکہ جہاں کسی کی آنکھ کی جو ہے وہ، اب یہاں ایک بات اور آ گئی، جب موسیٰ نے دیکھا طور پر بے ہوش ہو گئے، طور راکھ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، صفاتی تجلی تھی، ذاتی تجلی نہ تھی، پورا خدا کا دیدار نہیں تھا، صرف ایک نور کے کروڑ میں حصے کی تجلی تھی۔ لیکن جب موسیٰ ہوش میں آئے، توجہ میری طرف، موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو چشمان کی نگاہ کا عالم پتہ نہیں کیا تھا، آنکھوں کی، چشمان کہتے ہیں آنکھوں کو، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو وہ جلوہ آیا تھا، وہ صفاتی تجلی جب طور پر پڑی تھی، جس کا نظارہ دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے تھے، جب ہوش میں آئے اپنے گھر کی طرف چلے، رستے میں دیکھنے والے لوگ موسیٰ کو دیکھ کر مرتے جا رہے تھے، موسیٰ کو دیکھ کر مرتے جا رہے تھے، لوگ موسیٰ کو دیکھ کر مر گئے۔ میرے مصطفیٰ لامکان کی بلندی سے واپس اس جہاں میں تشریف لائے، جس نے دیکھا مکھڑائے مصطفیٰ کو، اس کے ایمان کی جلال زیادہ ہوتی گئی، مرا کوئی بھی نہیں، مرا کوئی بھی نہیں۔ موسیٰ نے وہ جو دیکھا تھا جلوہ، موسیٰ کو دیکھ کر لوگ مر گئے، میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگ عاشق ہو گئے، فرشتہ ہو گئے، ایمان کی جلال زیادہ ہو گئی۔ اور پھر یہ بات جب موسیٰ علیہ السلام گھر میں پہنچے، آپ کی زوجہ نے دیکھا، وہ بھی بے ہوش ہو گئی، زوجہ نے دیکھا وہ بھی بے ہوش ہو گئی، کیونکہ آنکھوں میں جلوہ خدائی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جلوہ خدائی تھا، وہ موسیٰ تھے، کروڑویں حصے کی تجلی دیکھ کر لوگ بے ہوش ہو گئے، میرے مصطفیٰ پورے رب کا دیدار کر کے واپس آئے، جس نے بھی دیکھا اس کے ایمان کی جلا اور تازہ ہوتی گئی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کتنی ہو گئی جب وہ جلوہ دیکھا، روایتوں میں آتا ہے، طبرانی میں یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام رات اندھیری میں جب پورا اندھیرا چھا جاتا، سیاہ رات ہو جاتی، تو آپ جب دیکھتے نگاہ اٹھاتے تو فرمایا 30 میل 30 میل، یہ تھوڑا سا فاصلہ نہیں، 30 میل دور چٹان پر چلنے والی چیمٹی، چٹان پہ چلنے والی کیڑی، اس کو دیکھ بھی لیا کرتے تھے اور اس کے ٹانگوں کے چلنے کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے۔ اے موسیٰ علیہ السلام نے نور کے کروڑویں حصے کی تجلی دیکھی تو سماعت کا عالم یہ ہوا، بصر کا عالم یہ ہوا کہ بصر اٹھے 30 میل دور پہنچے، اور سماعت یہ کہ 30 میل چلنے والی کیڑی کا جو ہے وہ چلنے کی ٹانگوں کی آواز بھی سنے۔ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، یہ تو ایک نور کے کروڑ میں حصے کی تجلی کا عالم ہے۔ موسیٰ 30 میل دور دیکھتے بھی ہیں، کیڑی کو سنتے گئے، جنہوں نے معراج کی رات اللہ کا دیدار لامکان پر کیا ہوگا، ان کی چشمان اور سماعت کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ میرے آقا کے چشمان کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ میرے آقا کی سماعت، میرے آقا کے گوشت مبارک کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ اکرام کو میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ میرا چہرہ کعبہ کی طرف ہے؟ فرمایا سن لو، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع اور تمہارے خشوع، تمہارے رکوع اور تمہارے خشوع سے بھی میں واقف ہوں، کیونکہ جتنا میں آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے دیکھتا ہوں۔ رکوع تو ہو گیا یہ یعنی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جھک جانا، خشوع جو ہوتا ہے یہ دل کے اندر ایک کیفیت کا نام ہے۔ میرے آقا رکوع کو تو جانتے ہیں، دل کے اندر کی بھی جانتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی نگاہ کا عالم ہے کہ وہ قلوب کے اندر کی بات خشوع کو بھی جانتے گئے۔ یہ میرے آقا کی جو ہے وہ بصر یعنی آپ کی جو ہے چشمان مبارک عالم ہے۔ میرے آقا مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے، جنگ موتا ہوئی ملک شام میں، جنگ موتا ہوئی ملک شام میں، میرے آقا مدینے میں اتنی دور صحابہ کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے، اتنی دور صحابہ کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے جناب حضرت زید
ان کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھا، وہ شہید ہوئے، پرچم گرنے لگا، میرے آقا مدینے میں تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چشمان مصطفیٰ اٹھی، ملک شام میں پہنچی اور دیکھا زید کو، فرمایا میرے صحابہ زید کے ہاتھ سے پرچم اسلام چھوٹ گیا، زید شہید ہو گئے، زید شہید ہو گئے۔ پھر وہ پرچم ادھر جناب حضرت جعفر کے ہاتھ میں آیا، حضور مشاہدہ فرما رہے تھے مدینہ منورہ میں ملک شام میں ہونے والی جنگ، حضور نے فرمایا اب پرچم جعفر کے ہاتھ میں ہے، پھر حضور کی چشمان مبارک سے آنسو نکلے، فرمایا میرے صحابہ جعفر بھی شہید ہو گئے اور پرچم اسلام گرنے کی طرف ہے۔ پھر حضور نے دیکھا، فرمایا کہ اب پرچم ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جہاد کر رہے ہیں، پرچم ان کے ہاتھ میں ہے۔ پھر میرے آقا کی نگاہ اٹھی، فرمایا صحابہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، پرچم گرنے لگا، میرے آقا کی نگاہ اٹھی، فرمایا اب پرچم خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ یہ ہے میرے آقا کی نگاہ کا عالم۔ ما زاغ البصر ما زاغ البصر وما طغى، یہ چشمان مبارک ہے۔ اگر موسیٰ اس جلوے کو دیکھ کر 30 میل دور دیکھ سکتے گئے، میرے آقا اس جلوہ خدا کو، اس کی حقیقت کو دیکھ کر، اس کی حقیقت کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ کر پھر زمین پر آ کر پوری کائنات کی ہر شے کا مشاہدہ فرما سکتے ہیں، پوری کائنات کی ہر شے کا مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی چشمان مبارک ہے۔ پھر جب جہاد مکمل ہوا، جنگ صحابہ جیت گئے، کفار کو شکست ہو گئی، تو صحابہ نے ایک صحابی کو جناب ابو جہلہ کو مدینہ میں بھیجا، جا کر اطلاع کرے، جا کر اطلاع کرے۔ جناب ابو جہلہ پہنچے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، جو ہی سامنے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرما تھے، حضور نے ان کو آتے ہوئے دیکھا اور جو ہی وہ قریب آئے ابھی بولے نہیں، تو میرے آقا نے فرمایا ابو جہلہ میں بتاؤں وہاں کیا ہوا ہے کہ تم بتائے گا؟ سبحان اللہ، میں بتاؤں کہ وہاں کیا ہوا ہے کہ تم بتائے گا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیجئے، جو جو وہاں ہوا تھا میرے آقا نے سارا کچھ بتا دیا۔ مدینے میں رہ کر ملک شام میں لڑی جانے والی جنگ موتا سے بھی باخبر ہے، مدینے میں رہ کر ہماری اس محفل سے بھی باخبر ہے، مدینے میں رہ کر ہماری اس محفل سے بھی باخبر ہے، اور ہمارے اندر جتنے بیٹھے ہیں ان کے قلوب کے اندر جو خیال ہے اس خیال سے بھی واقف ہے۔ یہ آقا کی چشمان کو اللہ نے یہ قوت عطا فرما دی۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم، داماد رسول، حسنین کے والد گرامی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شور علی المرتضیٰ چوتھے صحابی، انہوں نے یہ فرمایا لوگو مجھ سے زمین کے رستوں کے بارے میں پوچھتے ہو، آسمان کی خبریں پوچھا کرو، آسمان کے رستوں کے بارے میں پوچھا کرو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں۔ اتنی بات جب کہی، جبریل علیہ السلام لبادہ بشریت اوڑھ کر آ گئے۔ جبریل علیہ السلام وہی لے کر آنے والا فرشتہ، وہ جناب علی کے پاس بشر لبادہ بشر میں انسانی صورت میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے علی تم کیا کہتے ہو کہ زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو فرمایا پھر بتاؤ اس وقت جبریل کیا؟ اس وقت جبریل وہ خود سوال کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی نے ایک نگاہ آسمان کی طرف کی، ایک نگاہ زمین کی طرف کی، زمینیں بھی ساتھ ہیں، آسمان بھی ساتھ ہے، ایک آسمان کے دوسرے آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی راہ ہے، پھر دوسرے کا تیسرے سے 500 سال کی راہ، پھر اسی طرح ہر آسمان کا فاصلہ۔ لیکن یوں آنکھ اٹھائی، آسمان کو دیکھا،
پھر زمین کو دیکھا اور پھر فوراً کہا کہ میں نے زمین پر جبریل کو دیکھا، اسے نہ پایا، میں نے آسمانوں پر دیکھا، اسے کسی آسمان میں نہ پایا۔ اے سوال کرنے والے، جبریل تو تو ہی ہے، جبریل تو ہی ہے۔ یہ میرے آقا کے صحابی کی نگاہ کا عالم ہے، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رہ کر میرے مصطفیٰ کی غلامی میں اپنی زندگی کو بسر کیا۔ ان کی چشمان کا عالم یہ ہے، میرے آقا کی چشمان کا عالم کیا ہو۔ آخری بات، اس کے بعد اجازت، یہ تو علی تھے، علی کے غلام کی بھی بات کرتے گئے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شہر رباط میں، ان کا نام تھا محمد بن علی بن محمد، علی محمد ان کا اپنا نام تھا، ان کے والد کا نام تھا علی، اور پھر ان کے والد کا نام بھی محمد تھا، محمد بن علی بن محمد، شہر رباط والے ایک بزرگ گزرے ہیں، صاحب کشف اور صاحب کرامت، بڑی بڑی شان کے مالک تھے۔ جمال الاولیاء کا مصنف دیوبندی اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے واقعے کو، کہتا ہے کہ ان کا ایک مرید تھا، یہ صحابی کی بات نہیں ہو رہی، یہ صحابی کی بات نہیں ہو، یہ ایک اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے، کہ ان کا ایک مرید تھا تو وہ مزدوری کرنے کے لیے افریقہ چلا گیا، مزدوری کرنے کے لیے، آخری بات توجہ فرمائے، افریقہ چلا گیا۔ اس کی کوئی خبر نہ آئی گھر میں، اس کی کوئی خبر گھر میں نہ آئی کہ مر گیا ہے، زندہ ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ عرصہ بیت گیا، پھر خبر آئی کہ وہ مر گیا، پھر خبر آئی وہ مر گیا ہے۔ توجہ میری طرف، اس کے جو خاندان والے تھے، اس کی جو بیوی تھی، بچے تھے، اس کی جو بیوی بچے تھے، اس کے رشتہ دار تھے، سنیں، اس کے رشتہ دار جو تھے وہ چلے گئے پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس چلے گئے، کہنے لگے آپ کا مرید فوت ہو گیا ہے، آپ کا مرید فوت ہو گیا، اس کے لیے دعا کریں۔ سنیں یہ بات آخری ہے، اس کے بعد جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دلوں کی بات کون جانتا ہے؟ دلوں کی بات اللہ، رسول کے غلام جانتے ہیں، جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ جانتے ہیں۔ ان کی نگاہ، ان کی چشمان اور ان کے علوم کا عالم یہ ہے، تو میرے آقا کی چشمان اور علوم کا عالم کیا ہوگا؟ فرمانے لگے وہ لوگ، کہنے لگے جی آپ کا مرید فوت ہو گیا ہے، افریقہ گیا تھا تو اس کی کوئی خبر آئی ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے، آپ اس کے لیے دعائیں بخشش کریں۔ پیر صاحب نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ شیخ محمد بن علی محمد نے فرمایا پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمارا مرید مر گیا ہے کہ نہیں، اگر مرا ہے تو دعا کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، مر گیا ہے تو پھر کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے فرمایا آپ کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جب تم دیکھتے ہو آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہو، جب ہم دیکھتے ہیں گردن جھکا کر، آنکھیں بند کر کے لوح محفوظ پر دیکھتے ہیں، تم دیکھے آنکھیں کھول کر، ہم دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ جس نے آنکھیں بند کر کے دیکھا ہے اس کی نگاہ کا عالم یہ ہے، میرے آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ خدا ٹکی باندھ کر دیکھا۔ اب حضرت محمد فرماتے ہیں، حضرت محمد بن علی بن محمد فرماتے ہیں ہم دیکھیں گے پہلے۔ انہوں نے کہا کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا ابھی دیکھتے ہیں۔ جھکائی گردن، نگاہ بند کی، کھولی، فرمایا تم کہتے ہو وہ مر گیا ہے؟ فرمایا وہ مرا نہیں ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا ہم نے جنت کو دیکھا تو جنت کے کسی گوشے میں اس کو نہیں پایا۔ اب جنت کوئی تھوڑی ہے اتنی ساری، ایک گاؤں جتنی، جنت کو یہ گاؤں جتنی تھوڑی، جنت کی تو حد کنارہ ہی نہیں ہے، جنت کی حد اور کنارہ نہیں ہے۔ اور جنت ہے کہاں؟ 7 آسمان کے اوپر، اور وہ ولی بیٹھا ہے زمین پر، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت کے ہر گوشے میں اپنے مرید کو دیکھا، مجھے وہ نظر نہیں آیا، لہٰذا وہ مرا نہیں۔ جو سامنے بیٹھے انہوں نے کہا شاید وہ جنت میں نہ گیا ہو، جہنم میں چلا گیا ہو، شاید وہ جنت میں نہ گیا ہو، جہنم میں چلا گیا ہو۔ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا دنیا والوں، مرید میرا ہو اور وہ جہنم میں جائے یہ نہیں ہو سکتا، میرا مرید جنت میں جائے گا، میرا مرید جنت میں جائے گا، میرا مرید جنت میں جائے گا، میرا مرید جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جب یہ نگاہ ایک اللہ کے ولی کی ہے تو پھر صحابی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ جب علی کی نگاہ کا یہ عالم ہے، عثمان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ جب عثمان کی نگاہ کا یہ عالم ہے، عمر کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ جب عمر کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ کھڑے مسجد نبوی میں ہے، نہامت پر ہونے والی
جنگ کا مشاہدہ کر کے فرما رہے ہیں یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل. جب نگاہ فاروقی یہ ہے تو پھر ابو بکر کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا جو اپنی بیٹی عائشہ کو فرمائے کہ قرآن کے مطابق اپنی جائیداد کو تقسیم کر لینا کیونکہ میرے وصال کرنے کے بعد تیری ایک اور بہن آنے والی ہے جس کا نام ام کلثوم ہوگا. آپ عرض کرتی ہے ابا بہنیں تو دو ہیں آپ تیسری کا ذکر فرما رہے ہیں. صدیق اکبر کی نگاہ اٹھتی ہے فرمایا بیٹی میرے بعد تیرے ہاں بنت خارجہ کے بیٹی پیدا ہوگی. پھر عمر کی نگاہ کا عالم کیا ہے تو پھر صدیق کی نگاہ کا عالم کیا ہے پھر صدیق کے آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. یہ تو اللہ کے ولیوں کی نگاہ ہے. صحابیوں کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا اور پھر صحابہ کے آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے اپنی آنکھ مبارک سے جلوہ خدا کا مشاہدہ کیا جلوہ خدا کا مشاہدہ کیا. اس لیے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا حضور کی امت میں شامل ہوئے. ورنہ پہلے انبیاء اللہ کے حضور دعائیں کرتے تھے اے اللہ اس شان والا نبی جو ہے وہ تیرا جو محبوب ہے اس کی امت میں ہمیں شامل فرما دے. ہم بن کچھ کیے اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارا نبی بنا دیا ہمارا آقا بنا دیا ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. اس لیے ہم بہت خوش قسمت ہیں خوش نصیب ہیں. اور پھر اس جو ہے وہ مکمل اکمل جو ہے وہ مذہب اور مذہب کے ساتھ فرقہ اس میں اور فرقے کے ساتھ وہ والدین عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار اور حضور کے عشاق میں سے ہے. ورنہ اگر ہمارے والدین بھی کوئی اور ہوتے تو پتہ نہیں ہم کیا ہوتے. ہماری خوش نصیبی ہمارے والدین بھی حضور سے محبت کرنے والے آج ہم بھی حضور سے محبت کرنے والے جو جس دا عاشق ہوئے گل اس سے دی کردہ سہ مکر بہانے کر کے اس سے دے مرنے مردہ. ہم حضور کے غلام ہیں جب جی چاہتا ہے آقا کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں آؤ بھی تم بھی آجو تم بھی آؤ. کیا ہوگا اپنے کریم محبوب کا ذکر کریں گے اپنے محبوب کی شان و عظمت کے گیت گائیں گے. ہمارا اللہ اور ہمارا مصطفیٰ ہم پر راضی ہوگا. تو اللہ ہماری اس بابرکت محفل کو قبول فرما کے اہل خانہ کے لیے اور ہم سب کے لیے قیامت کے روز ذریعہ نجات بنا دے اور اس محفل پاک کی برکت سے ہم سب کے قلوب کو اللہ مالا مال فرما دے اور ہمارے گھروں کو مالا مال فرما دے اور ہمارے گھروں سے ہر قسم کی نحوستیں اور ہر قسم کے فسادات اس کو دور فرما کے اس محفل کی برکت سے ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول فرما دے. آمین وما علیہ الا اللہ.